بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول ایپیسوڈ 3۔ سب سے پہلے فریدی اس راستے سے باہر نکلا تھا۔ یہ عمارت کی پشت تھی۔ حمید باہر نکلا اور اس نے برف پر کئی آدمیوں کے قدموں کے نشانات دیکھے جو ڈھلان میں اگلی چڑھائی تک چلے گئے تھے۔ وہ سڑک ہے، فریدی چڑھائی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اسے یہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا ہے۔ پھر وہ یک بیک چونک کر مڑا اور تیزی سے دیوار کے اس خلا سے گزر کر کمرے میں داخل ہوا۔ ساتھ ہی حمید کو آواز دی، جلدی کرو، کہیں وہ ہماری گاڑی کو بیکار نہ کر گئے ہوں۔ حالات سے پوری طرح باخبر نہ ہونے کے باوجود بھی حمید کسی بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ وہ تیز رفتاری سے ہال میں پہنچے، لیکن یہاں لیسلی کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا۔ فریدی حمید کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتا ہوا خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ حمید نے جو میز پر کافی کے لوازمات رکھے دیکھے جہاں دونوں شکاری بیٹھے تھے۔ لیسلی کاؤنٹر پر تھی۔ حمید نے کافی پاٹ کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ کافی پاٹ لبریز تھا۔ تم چاہو تو اسے استعمال کر سکتے ہو۔ وہ دونوں چلے گئے۔ لیسلی نے اسے جواب دے کر کہا، یہ لوگ کہاں گئے؟ پتہ نہیں، تمہارے جانے کے بعد اکرام ان کے لیے کافی سرو کر رہا تھا کہ دفتن وہ اٹھ گئے۔ مسٹر اکرام کہاں گئے ہیں؟ وہ اسے بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ کہاں؟ اکرام جلد ہی واپس آنے کو کہہ گیا ہے۔ مجھے خود بھی حیرت ہے کہ وہ اس طرح کہیں نہیں جاتا۔ حمید نے طویل سانس لی اور مڑ کر صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ فریدی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، تو کیا سچ مچ وہ اپنی گاڑی سے یہاں آ بیٹھے تھے؟ بات کرینہ قیاس بھی تھی۔ جو لوگ اسے لے گئے تھے انہوں نے اس کا خیال تو رکھا ہی ہوگا کہ فوری طور پر تعقب نہ کیا جا سکے۔ اگر وہ گاڑی نہ لے گئے ہوں گے تو کم از کم اسے قابل استعمال نہ رہنے دیا گیا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کاؤنٹر کے قریب آیا۔ سردی بہت ہے، ایک کپ اور پیو، لیسلی بولی۔ کیا وہ دونوں اچانک ہی اٹھ گئے تھے؟ نہیں، باہر سے اس کے کسی ساتھی نے دروازہ کھول کر کچھ کہا تھا۔ اوہو، کوئی تیسرا آدمی؟ بات کیا ہے؟ لیسلی چونک کر اسے گھورتے ہوئی بولی۔ تم اس طرح کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے چیف کی واپسی پر معلوم ہو جائے گا۔ اس سے مجھے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عجیب سی تھر تھری سارے جسم میں پڑ جاتی ہے۔ بچپن میں ایسی کیفیت چڑیا گھر میں شیروں کے کٹہرے کے پاس سے گزرتے وقت ہوا کرتی تھی۔ سچ پوچھو تو وہ چڑیا گھر ہی کے قابل ہے۔ حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ میں نہیں سمجھی۔ تمہیں دیکھ کر اس کے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ بفرے ہوئے درندے کے جبڑے میں ہاتھ ڈال دے گا، لیکن کسی عورت کا قرب اس کے لیے قرب قیامت سے کم نہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ خود باہر گیا ہے لیکن مجھے نہیں بھیج سکتا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، لیسلی بڑبڑائی۔ پھر وہ دونوں ہی چونک کر مڑے۔ دروازے پر کوئی باہر سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ حمید تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس دوران میں بغلی ہولسٹر سے ریوالور بھی نکال چکا تھا۔ ہینڈل گھما کر دروازہ تو کھولا، لیکن خود اوٹ میں ہی رہا اور ہاتھ کی انگلی ریوالور کے ٹریگر پر تھی اور وہ کسی لمحے بھی فائر کر سکتا تھا۔ اندر داخل ہونے والا فریدی تھا اور اب اس نے اکرام کے پہاڑ جیسے جسم کو دونوں ہاتھوں میں اس طرح اٹھا رکھا تھا جیسے وہ ننھا سا بچہ ہو۔ لیسلی بکھلا کر اس کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ کیا ہوا؟ کسی کمرے میں چلو جہاں بستر ہو، فریدی نے نرم لہجے میں کہا، اور حمید بھی دروازے کی اوٹ سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ لیسلی انہیں اکرام کی خوابگاہ میں لائی۔ فریدی اسے بستر پر لٹا کر حمیدی سے بولا، سر پر چوٹ لگنے سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ کیسے ہوا؟ لیسلی کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے اسے گیراج میں بے ہوش پڑا پایا تھا۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ کون لوگ؟ حمید نے لیسلی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے فریدی کو وہ سب کچھ بتایا جو اس سے معلوم ہوا تھا۔ وہ ہماری گاڑی بھی لے گئے، فریدی بولا، اور پھر لیسلی سے پوچھا، کیا گیراج میں کوئی گاڑی تھی؟ ہاں، ہماری وین، وہ بھی اب وہاں موجود نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وین ہی کو لے جانے کے لیے انہوں نے اکرام پر حملہ کیا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کا تعقب نہ کر سکیں، حمید بولا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں شکاری تو اکرام کے شناسہ تھے۔
ان پر اسے اتنا ہی اعتماد تھا کہ تم سے نپٹنے کے لیے انہیں بلوایا تھا۔ کہاں سے بلوایا تھا؟ اوہ، یہ سب باتیں پھر ہوتی رہیں گی۔ اکرام کے لیے کچھ کرو۔ یہ کیسے ہوش میں آئے گا؟ میں کیا کروں؟ میرے خدا، کتنا منحوس دن ہے۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ فریدی بولا اور پھر اس نے حمید سے کہا، تم مسز اکرام کو واجد والے کمرے میں لے جاؤ۔ کیوں؟ وہاں کیوں؟ تاکہ حالات سے متعلق تمہاری حیرت رفع ہو سکے۔ کیا بات ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔ خدارا کچھ تو بتاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جھنجھلا کر چیخی اور حمید کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ یہ سب کچھ واجد کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اکرام ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ وہ آخر کو واجد والے کمرے میں داخل ہوئے اور لیسلی سامنے والی دیوار پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے بالآخر بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس طرح وہ واجد کو نکال لے گئے، ساتھ ہی تعقب کے سارے ذرائع بھی انہوں نے ختم کر دیے۔ لیکن یہ اس صفائی سے، تم خود دیکھو کہ شہتیر کتنے موٹے ہیں۔ اتنے تھوڑے وقفے میں یہ کام تقریباً قطعی ناممکن ہے۔ اتنی گولائی میں تراشنا قطعی ناممکن۔ تو کیا تم بھی اکرام والے آصف کے امکانات پر غور کر رہی ہو؟ لیکن پھر واجد کا کیا معاملہ ہے؟ اصل معاملے کا علم میرے چیف کو ہے۔ بہرحال خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس سے نجات ملی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ضرورت بھی کیا ہے سمجھنے کی؟ ہوش آنے پر کچھ نہ کچھ مسٹر اکرام بھی سمجھا ہی دیں گے۔ چلو، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مجھے اکرام کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھر اکرام کی خوابگاہ میں آئے۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ فریدی اب بھی وہیں تھا اور پرتشویش نظروں سے اکرام کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، حمید کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے کوئی قدم اٹھانا بے سود ہوگا، فریدی کا جواب تھا۔ تدبیر کی گئی ہے، ذرا دیر بعد۔ ویسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ فریدی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا، تم بیٹھ جاؤ۔ اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ لیسلی چپ چاپ جا بیٹھی۔ حمید کی نظر اکرام کے چہرے پر تھی۔ اکرام کے پپوٹے گردش کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد ہونٹ ہلے اور ہلکی سی کراہ نکلی۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ پلکیں جھپکائے بغیر چھت کی طرف گھورتا رہا۔ لیسلی نے بھی کچھ بولنا چاہا تھا، لیکن فریدی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد اکرام کراہا، ذلیل، کمینے، کتے، تم کس سے مخاطب ہو؟ فریدی نے سوال کیا۔ اوہ، اس نے چونک کر آواز کی جانب سر گھمایا اور پھر اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، لیٹے رہو، تمہارے سر میں چوٹ آئی ہے۔ لیسلی کہاں ہے؟ وہ محفوظ تو ہے نا؟ میں یہاں ہوں، لیسلی سامنے آتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ بتاؤں گا، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ناصر اتنا کمینہ ثابت ہوگا۔ اسے تو میں نے کبھی یہاں قیام کرنے سے بھی نہیں روکا تھا۔ تم ان کے لیے گرما گرم کافی لاؤ، حمید نے لیسلی سے کہا۔ اب کوئی خدشہ نہیں رہا۔ ہاں، کافی، یہ بہتر رہے گا میرے لیے، اکرام بڑبڑایا۔ لیسلی کے انداز سے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ جانا چاہتی ہے۔ حمید نے پھر کہا اور وہ اٹھ گئی۔ پھر کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ آخر فریدی نے پوچھا، ناصر اسی کا نام تھا جس نے مجھے پہچانا تھا؟ جی ہاں، وہی تھا جناب، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم باہر کیوں گئے تھے؟ وہ مجھے لے گیا تھا، اسے تھوڑا سا پیٹرول چاہیے تھا، اس کے لیے میں اسے گیراج میں لے گیا۔ وہاں اس نے وین کی چابی طلب کی۔ ابھی میں کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ اس کے دوسرے ساتھی نے میرے سر پر کوئی وزنی چیز ماری۔ پھر مجھے ہوش نہیں کہ کیا ہوا۔ وہ نہ صرف تمہاری وین لے گئے بلکہ میری جیپ بھی۔ آخر کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہاں سے لائے تھے؟ وہ اتفاقاً خود ہی آ گئے تھے۔ لیکن قریب ہی قیام ہوگا۔ ہاں، وہ غار یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ سردیوں میں یہ لوگ لومیوں کے شکار کے لیے آتے ہیں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ میں اپنے یہاں کسی کو قیام نہیں کرنے دیتا، اور پھر وہ اس کے اخراجات بھی تو برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھی بات ہے، فریدی طویل سانس لے کر بولا۔ کچھ دیر خاموش لیٹے رہو۔ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا۔ واجد، آخر وہ ہے کیا بلا؟ کوئی کچھ نہ بولا۔ فریدی سگار کا گوشہ توڑنے لگا۔ حمید نے جیب میں تمباکو کی پاؤچ ٹٹولی۔ پھر تھوڑی دیر بعد لیسلی کافی کی ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی پاٹ تھا اور 4 کپ۔ فریدی اور حمید کو بھی کافی پیش کی گئی۔ اکرام اٹھ بیٹھا تھا اور پرتشویش نظروں سے لیسلی کو دیکھ رہا تھا۔ میں خائف نہیں ہوں، دفعتاً لیسلی ہنس کر بولی۔ تم ذرا برابر بھی پرواہ نہ کرو، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تم جانتے ہی ہو
بس اتنا ہے کہ گاڑی کے بغیر ہم دشواریوں میں پڑ جائیں گے۔ صرف گاڑی ہی کے لیے مسٹر اکرام سے یہ برتاؤ ہوا ہے۔ فریدی نے کافی کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، اب لوگوں کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ صرف اتنا ہی چاہتے تھے کہ ہم ان کا تعاقب نہ کر سکیں۔ تعاقب؟ اکرام نے طویل سانس لی اور پھر ایسا لگا جیسے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ حمید اسے گھورے جا رہا تھا۔ کیا کسی طرح تعاقب ممکن ہے؟ بالآخر اس نے سوال کیا۔ ممکن تھا، لیکن افسوس، میری موٹر سائیکل بھی وہ مردود ناصر 3 دن ہوئے لے کر چلا گیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید آج وہ اسے واپس کرنے آیا ہے۔ دفعتاً فریدی اٹھ کھڑا ہوا، چند لمحے خاموشی سے اکرام کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم خود میں اتنی توانائی محسوس کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ اس غار تک چل سکو؟ نہیں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے، اکرام نے کہا اور کراہتا ہوا پھر لیٹ گیا۔ میں چل سکتی ہوں، لیسلی بول پڑی۔ ہرگز نہیں، اکرام کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ مجھے اپنی گاڑی واپس چاہیے، سمجھے تم؟ جہنم میں گئی گاڑی، میں دیدہ دانستہ تمہیں کسی خطرے میں نہیں پڑنے دوں گا۔ ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ فریدی بولا، تحفظ؟ ہاں، آپ اس کا تحفظ تو کر نہ پائے جسے ساتھ لائے تھے۔ اکرام، فضول باتیں نہ کرو، لیسلی نے جھنجھلا کر کہا۔ تو تم جاؤ گی ان کے ساتھ؟ یقیناً جاؤں گی، تم آرام کرو، تمہارے لیے آرام بے حد ضروری ہے۔ اکرام غصے میں اپنی رانیں پیٹنے لگا اور اٹھ بیٹھا اور انہیں خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا، جب تک مجھے واجد کی کہانی نہ معلوم ہو جائے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ آرام سے لیٹ جاؤ، فریدی نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ یہی تو ہمیں بھی معلوم کرنا ہے کہ واجد کی اصل کہانی کیا ہے۔ تم نے مجھے بھی بتایا تھا کہ اس نے آصف زدگی کی اداکاری کر کے ایک لڑکی کو خوفزدہ کرنا چاہا تھا، لیکن اب اس واقعے کو کیا کہو گے؟ وہ دوبارہ یہاں مرنے کیوں آیا تھا؟ اکرام نے کسی جھگڑالو عورت کے سے انداز میں کہا۔ میں لایا تھا اسے۔ کیا معلوم کرنا چاہتے تھے؟ وہ اس حال کو کیوں کر پہنچا؟ اکرام پھر کچھ نہ بولا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ حمید نے لیسلی سے پوچھا۔ اکرام کی حالت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی۔ میں کہیں نہ جاؤں گی۔ جاؤ، مجھے جانے دو۔ اکرام حلق پھاڑ کر چیخا، لیکن آنکھیں نہ کھولیں۔ لیسلی نے حمید کو چلنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے باہر نکل کر حمید سے بولی، یہ اس کا خاص انداز ہے، توأن کرہن مجھے کسی بات کی اجازت اسی طرح دیتا ہے۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی، وہ پیدل ہی سڑک کی طرف چل پڑے۔ لیسلی نے پوستین پہن لی تھی اور حمید محسوس کر رہا تھا کہ اسے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ خاصا وزن لاد لیا ہے تم نے اپنے اوپر، مجبوری ہے۔ سردیوں میں اس کے بغیر میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں کس جانور کی کھال ہے، وہ تمہاری آئیڈیالوجی سے اتفاق بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ مجھے صرف اس سے غرض ہوتی ہے کہ کھال آرام دہ ہے یا نہیں۔ آئیڈیالوجی وغیرہ وہ اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ دنیا کی ساری عورتیں اس آئیڈیالوجی پر متفق ہیں۔ کیا عورتوں نے تمہیں گہرے صدمے پہنچائے ہیں؟ بہت زیادہ۔ صورت سے تو نہیں معلوم ہوتا۔ سردی بہت زیادہ ہے، ورنہ ضرور معلوم ہوتا۔ سڑک پر پہنچ کر فریدی رک گیا۔ بائیں جانب، لیسلی ہاتھ اٹھا کر بولی۔ فریدی ان سے کئی قدم آگے چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد لیسلی نے کہا، آج کا دن شاید مجھے زندگی بھر یاد رہے۔ آخر واجد بے ہوش کیسے ہوا تھا؟ اگر مجھے علم ہوتا تو تمہیں ضرور بتا دیتا۔ کیا تمہارے چیف نے نہیں بتایا؟ ابھی تک انہیں موقع ہی نہیں مل سکا۔ واقعات پر واقعات پیش آتے چلے گئے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں ان غاروں میں بھی کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے، تو پھر میں تمہیں واپس لے چلوں؟ میں ڈرپوک تو نہیں ہوں۔ فریدی کچھ آگے نکل گیا تھا، دفعتاً وہ پھر رکا، اور جب یہ دونوں قریب پہنچ گئے تو حمید سے بولا، میں انہیں اس غار تک لے جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ کیا یہ سڑک پر سے ہی نشاندہی نہ کر سکیں گی؟ یہ میری رشتہ دار تو ہیں نہیں کہ آپ میرے توسط سے گفتگو فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ خود ہی براہ راست پوچھ لیجئے۔ لیسلی ہنس پڑی اور بولی، برف باری نہ ہوئی تو میں یہیں سے نشاندہی کر دیتی، لیکن ایسی صورت میں جب کہ زمین نہیں دکھائی دے رہی، یہ خطرناک ہوگا۔ ویسے بھی یہ خطرناک ہی ہے، آؤ واپس چلیں، فریدی نے کہا، اور پھر اس کا رخ موٹل ہی کی طرف تھا۔ کیا بات ہوئی؟ لیسلی بڑبڑائی۔ حمید کچھ نہ بولا اور وہ واپس موٹل آ گئے۔ اکرام ہال میں ٹہلتا ہوا ملا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین اذیت کے آثار تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، فریدی کا جواب تھا۔ میں نے اس وقت اس طرف جانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر وہ ان دونوں کو متحیہ چھوڑ کر اس کمرے میں آ گئے جہاں کی دیوار کاٹی گئی تھی۔ فریدی بستر کے قریب کھڑا تھا۔ کیا آپ بستر کی شکنیں گن رہے ہیں؟ جی نہیں، فریدی نے کہہ کر کمبل اٹھایا اور اسے ایک طرف جھٹک دیا۔
فرش پر کسی وزنی چیز نے گر کر آواز پیدا کی۔ یہ بھورے رنگ کا ایک پرس تھا۔ حمید جہاں کھڑا تھا وہیں اسے دیکھتا رہا۔ فریدی اسے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ لیسلی کمرے میں داخل ہوئی۔ فریدی پرس اٹھا کر اس کی طرف مڑا اور لیسلی کے ہاتھ میں .25 کا ریوالور دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ پرس زمین پر ڈال دو، وہ سانپ کی طرح پھنکاری، لیکن دوسرے ہی لمحے پرس پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑا۔ وہ لڑکھڑائی اور فریدی نے جھپٹ کر پستول اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔